یہ جو گھوڑوں کی دنیا ہے اس کے اندر شانی خان صاحب نے کب قدم رکھا؟ میں نے 2010 یا 11 میں قدم رکھا. اس سے پہلے میرے ماموں کے پاس تھے. یہ نظریہ ملا کہ مجھے کچھ ہٹ کے کرنا چاہیے. کافی ریسرچ کر کے دنیا کے نایاب کلر، دنیا کے نایاب نسلیں، دیسی مکس مل، تھارو بریڈ، راوی کے گھوڑے مختلف. میرے پاس اسپینیول بھی ہیں، ڈچ بھی ہیں، فریزین بھی ہیں، عربک ہیں، پیور عربک ہے. ایز اے نیزہ باز آپ کو ہم نے گراؤنڈ میں نہیں دیکھا. مجھے گھوڑے رکھنے کا اور مجھے گھوڑے شو ہارس کا شوق ہے. 2 گھوڑے بڑے خوبصورت کلر. انگلش نام تھے تو میں نے ان دونوں کا نام آ کے یہاں پہ چینج کر دیا ہے. ایک کا نام پنجاب اور ایک کا نام خیبر رکھ دیا ہے. مستقبل میں اس کو کس لیول کا رائڈر بنانا چاہتے ہیں؟ میرے تو سب سے بڑا پہلے پلان یہ ہے کہ جی وہ میرے ساتھ رہے، میرے سارے دوست بھائیوں میں رہے، میری بزنس کمیونٹی میں رہے، میرے ہارس فیملی کے رائڈرز ہیں ان کے ساتھ رہے. سر معیاری گھوڑے، معیاری نسل کو تیار کرنے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی؟ اچھی بریڈ ہونی چاہیے، اچھا گھوڑے کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. اس دفعہ بڑی ایک منفرد پلاننگ تھی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں صاحبزادہ سلطان صاحب کا، محمد علی صاحب کا، جنہوں نے اس میلے کو رکھوایا. اور پچھلے 8 مہینے سیکنڈ ڈے نہیں تو تھرڈ ڈے وہ میرے ساتھ اس میلے کے بارے میں کنیکٹ تھے. ہر سوار کی، ہر کلب کی ایک اپنی وردی، اپنا کلر ہے، انہوں نے ایک پہچان دی ہوتی ہے. ایز اے ہارس کمیونٹی ہم نے سب کو میسج دیا کہ ہم ایک ہیں. سر اتنے زیادہ مہمان، رائڈرز کی بھی کریم، ان کے ساتھ بھی صحیح صاحبان. کوئی بھی کام ہے وہ پلاننگ میں ہے، اس کے بعد اس کے سبجیکٹ بنائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ٹیمز کو اس کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال شفیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان پوڈ کاسٹ. آج ہم موجود ہیں ضلع اٹک میں اور آج ہمارے ساتھ جو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں ان کی ایک پہچان ہے پاکستان میں منفرد نسلوں کے گھوڑے، پاکستان میں منفرد قسم کی اور معیاری نسل کی جو بریڈ کر رہے ہیں وہ ان کے پاس ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ، ایک سے بڑھ کے ایک گھوڑوں کی نسلیں موجود ہیں، گھوڑے موجود ہیں، گھوڑیاں موجود ہیں. بہت سی گفتگو ہوگی گھوڑوں پہ، گھوڑوں کی نسل پہ. پاکستان میں ایک لیول کا جو ہے ایونٹ کروا چکے ہیں اور کرواتے ہیں مدروٹا چیمپئن شپ کے نام سے. میری مراد شانی خان مدروٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور اس سے بھی زیادہ شکریہ اس بات کا کہ ریسنٹ آپ نے ایونٹ کروایا اور تھکاوٹیں بھی ابھی موجود ہوں گی اور آپ نے ہمارے لیے نیکسٹ ڈے میں ہی پوڈ کاسٹ کے لیے سر وقت نکالا ہے. سر موسٹ ویلکم اینی ٹائم. سر سب سے پہلے ہمارے آڈینس کو یہ بتائیے گا کہ جو گھوڑوں کی دنیا ہے اس کے اندر شانی خان صاحب نے کب قدم رکھا؟ میں نے 2010 یا 11 میں قدم رکھا. اس سے پہلے میرے ماموں کے پاس تھے 81 سے. تو پھر وہ بچپن سے ہی گھوڑے دیکھ کے تو شوق بڑھتا رہا. صحیح. جو شوق کو انجوائے کیا ہے وہ 2011 سے کیا ہے. سر ہر شوق کے پیچھے کسی بڑی شخصیت کا ہاتھ ہوتا ہے. پاکستان میں بہت سے لوگ شوق کر رہے ہیں، مختلف نسلوں کے گھوڑے جو ہیں انہوں نے پالے ہوئے ہیں، بریڈنگ بھی کرتے ہوں گے. ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنی سوچ کے مطابق کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے. پاکستان میں بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑے آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کی بیگ پہ کون ہے؟ کہاں سے آپ کو شوق لگا؟ کہاں سے آپ کو یہ نظریہ ملا کہ مجھے کچھ ہٹ کے کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، میں تو کام جو بھی کرتا ہوں تھوڑا سا ڈفرینٹ کرتا ہوں، ہٹ کے کرتا ہوں. تو بس پہلے دیسی رکھے ہیں. صحیح. اس کے بعد جو ہے نا میں نے سوچا ہے کہ یار پاکستان میں دیسی تو ہر بھائی کے پاس ہیں، تو باہر سے کیوں نہ امپورٹ کر کے اچھی نسل خود اس افام کی خود برانڈنگ کیوں نہ کی جائے. زبردست. تو اس سلسلے میں پھر میں نے کافی ریسرچ کر کے دنیا کے نایاب کلر، دنیا کے نایاب نسلیں اور ڈچ ہارنس، عربک جو اٹ سیلف ونر ہیں وہ لے کے آیا ہوں. سر پاکستان میں بہت زیادہ شور ہے دیسی گھوڑے کا
کسی بھی نیزہ باز کے پاس آپ بیٹھ جائیں, کسی بھی سوار کے پاس بیٹھ جائیں, پاکستان میں جو ہمارے پرانے تازی دار ہیں ان کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ کو دیسی مکس تھارو بریڈ, راوی کے گھوڑے, مختلف یہ چیزیں ہی سننے کو ملتی. انگلش گھوڑے, عربک گھوڑے, آپ کے پاس بہت سی نسلوں کے گھوڑے. تھوڑا ہمارے آڈینس کو ڈیٹیل میں بتائیے, خاص طور پہ آپ کو ذاتی طور پہ کون سی نسل کے گھوڑے پسند ہیں اور آپ کے تھان پہ کون کون سی نسلوں کے گھوڑے موجود ہیں؟ میرے پاس اسپینیول بھی ہیں, ڈچ بھی ہیں, فریزین بھی ہیں, عربک ہیں, پیور عربک ہے, اس کے بعد اسٹریٹ ایجپشن بھی ہے. اور دیکھیں ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, ہر بندے کا اپنا شوق ہے. جس چیز کی جہاں پہ برانڈنگ کی جائے اس کو وہی اچھی لگتی ہے. ایسے فار ایگزامپل اگر جو گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے, ٹانگا ریس ہے, ہم نیزہ بازی فیملی میں ان کو دیسی گھوڑے اچھے لگتے ہیں. ابھی نیا ٹرینڈ آ رہا ہے مکس گھوڑوں کا, اور ٹانگا ہارس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا رکھے ہوئے ہیں یہ گھوڑے, ان کو وہ گھوڑے اچھے لگتے ہیں. صحیح. لیکن میں تھوڑا سا ہٹ کے, مجھے شو ہارس کا شوق ہے اور تھوڑا دوسروں بندوں سے, دوسرے بھائیوں سے ڈفرینٹ کرنے کا شوق ہے, تو اس لیے پھر میں نے باہر سے امپورٹ کر لیے. بڑے آپ کے جو تھان پہ گھوڑے دیکھے, بڑے پیارے چال باز گھوڑے. چال باز پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کو پسند ہوتے ہیں. انگلش گھوڑے یا عربک گھوڑے, یا جس طرح آپ نے ابھی کچھ نسلوں کے نام بتائے, کیا ان کا رینڈم ہی چلنے کا وہ انداز اس ٹائپ کا ہے یا اسپیشل کو ان کو تیار کیا جاتا ہے؟ ڈرساج میں تو اسپینیول سب سے بیسٹ ہیں, فریزین سب سے بیسٹ ہیں, پگی میں ڈچ ہارنس, واک میں ڈچ ہارنس سب سے بیسٹ ہیں. وہ جب گراؤنڈ میں آئیں تو پھر وہاں پہ اور کوئی نہیں ہے. اور عربک گھوڑا اپنے شو میں, اپنی خوبصورتی میں, جس کو دنیا مانتی ہے اور جس کا بلڈ دنیا کے ہر نسل میں ہے. گھوڑوں کا شوق ماشاءاللہ بہت ہائی لیول پہ ہے آپ کا پاکستان میں. سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کی کمپینز چل رہی ہوتی ہیں, آپ کی ویڈیوز, آپ کے گھوڑے ایک پیک لیول پہ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ آپ کا ضرور چل رہا ہوتا ہے گھوڑوں کے حوالے سے. ایز اے نیزہ باز آپ کو ہم نے گراؤنڈ میں نہیں دیکھا. پاکستان میں بہت بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے, تو ایز اے نیزہ باز آپ کو نہیں دیکھا, اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہر بندے کا اپنا ڈفرینٹ شوق ہے. مجھے گھوڑے رکھنے کا اور مجھے گھوڑے شو ہارس کا شوق ہے. خوبصورت چیز کا میں پسند کرتا ہوں. سر بڑے منفرد کلرز ہیں. ریسنٹ پندروٹا چیمپئن شپ 2025 میں 2 گھوڑے بڑے خوبصورت کلر, فلیکسیز پہ بھی پہلے ہم دیکھ رہے تھے ان کو, اٹیکس میں مختلف جب انٹر ہوتے ہیں تو فلیکسیز, پینافلیکس لگے ہوئے, وہی گھوڑے آپ اس کے اوپر سوار ہو کے آتے ہیں, ساتھ آپ کے ساتھ نیازی صاحب ہوتے ہیں. ان کا نام کیا ہے, کون سی نسل کے تھے اور وہ کون سے کلر ہیں؟ ایکچولی نام تو ان کا وہ انگلش نام تھے, تو میں نے ان دونوں کا نام آ کے یہاں پہ چینج کر دیا ہے. ایک کا نام پنجاب اور ایک کا نام خیبر رکھ دیا ہے. کلرز میں جب میں امپورٹ کیا تھا, میں نے امپورٹ کیے تھے تو دنیا میں 300 گھوڑے تھے وہ ایزابیلو. زبردست. تو ان 300 میں سے میں 4 امپورٹ کیے تھے میں نے. تو ایک میرے لیے فخر کی بات یہ تھی کہ میں نے کچھ ایک پاکستان میں ڈفرینٹ چیز لے کے آیا. بہترین. سر ہر بندے نے کچھ نہ کچھ منفرد نام رکھا ہے اپنے سٹڈز کا, اپنے فارم کا, یا کوئی کلب وغیرہ بنایا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے بیٹے کے نام پہ رکھا, کیا سوچ رہے ہیں مستقبل میں اس کو کس لیول کا رائڈر بنانا چاہتے ہیں, نیزہ بازی میں یا پولو میں یا ہارس رائڈنگ میں, کسی بھی گیم میں آپ کا کیا پلان ہے ان کے بارے میں؟ میرے تو سب سے بڑا پہلے پلان یہ ہے کہ جی وہ میرے ساتھ رہے, میرے سارے دوست بھائیوں میں رہے, میری بزنس کمیونٹی میں رہے, میرے ہارس فیملی کے رائڈرز ہیں ان کے ساتھ رہے, میرے گاؤں والوں کے ساتھ رہے, میرے ریلیٹیوز کے ساتھ رہے. تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا بچہ میری طرح بن جائے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کی پرورش, میرے بچوں کی پرورش ایسی ہو جیسے میرے والدین نے میرے ساتھ کی ہے. ایچ اینڈ ایوری مومنٹ میرے باپ نے جس طرح محنت کی ہے, میری ماں نے میرا ساتھ دیا ہے ہر جگہ پہ, اور ایوری ڈے, ہر دن, ہر مارننگ میری کلاس ہونی, اور میں اپنی ماں کی ایفرٹ نہیں بھول سکتا جو مجھے اسٹیج پہ لے کے گئی ہے. والدین کا جیسا کہ سر آپ نے بتایا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے.
اور آپ کی ایفرٹ کے پیچھے آپ کے والدین کا ہاتھ اور ان کی دعائیں اور ان کی تربیت بہت بڑا عنصر ہے. گھوڑوں کی بھی اسی طرح ایک ایم لے کے آپ چلے ہیں کہ منفرد کرنا ہے، اچھے سے اچھا کرنا ہے. معیاری گھوڑے ہیں آپ کے پاس. بڑا ہی پیارا گھوڑا بلیک کلر پہ، گھوڑوں کی دنیا میں مشکا یا کہتے ہیں اس کو، بڑا قد آور عیسیٰ خان اس کو رائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایونٹ میں بھی ہم نے دیکھا، ویسے بھی ان کی ویڈیوز دیکھیں. کانفیڈنس لیول آپ کو دیکھ کے آیا. ان کے استاد کون ہے رائڈنگ کے؟ رائڈنگ کے اس کو استاد سب سے پہلے تو جیما شاہ تھا جی. صحیح. پھر ابھی وہ دبئی میں اس کا ٹرینر ہے پولو میں، ارجنٹائن سے. تو وہ ابھی تھوڑا سا لاسٹ سیزن میں اس نے اسٹارٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ 1 اور 2 سیزن میں وہ ایک اچھا رائڈر، میری کوشش یہ ہے کہ وہ بن جائے. آگے پھر اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے. سر معیاری گھوڑے، معیاری نسل کو تیار کرنے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی؟ کیونکہ آپ بہت ساری اچھی جو بریڈنگ ہے وہ کر رہے ہیں. تو آپ کے نظریے میں آپ کے کیا ڈسپلنز ہیں، آپ کے کیا رولز ہیں ایک معیاری نسل کو تیار کرنے میں؟ اچھی بریڈ ہونی چاہیے، اچھا گھوڑے کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، اس کی نسل میں کیا ہے. باقی تو مجھے اتنی ڈکشنری یا ہسٹری تو گھوڑوں کی نہیں پتہ. جی. تو جو میں لے کے آیا ہوں وہ تھوڑا سا پریکٹیکلی پیٹیگری اور فیملی ہسٹری کے ساتھ لے کے آیا ہوں. تو پاکستان میں تو میرے سینئر بہت ہیں تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں. جو میں نے کیا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کیا ہے. سر ایک گھوڑا رکھنا بڑا مشکل اس لحاظ سے کہ اس کو بڑی ٹیک کیئر چاہیے، اس کے لیے استاد چاہیے، اس کو کام دیتا رہے ڈیلی بیسس پہ. ماشاءاللہ اچھے گھوڑے آپ کے پاس، کوئی 2-4 استاد بھی رکھے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ گھوڑوں کو کام دیتے ہیں، یا اس کی کیا روٹین ہے؟ ڈیلی بیسس پہ مسئلہ سب سے مین جو بات ہے نا جی، ہمارے پاکستان میں ڈرائیو ہو جاتا ہے، بڑا مشکل کام ہے. دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے. صحیح. لیکن اس کو لمیٹڈ ٹائم دینا چاہیے، نہ کہ اس کو اپنے اوپر مسلط کیا جائے. ٹھیک. ہر چیز اپنا کام، کاروبار، جاب، ہر چیز سب سے پہلے ہے، شوق بعد میں آتا ہے. صحیح. اس کو بھی ایک لمیٹڈ ٹائم دینا چاہیے. جیسے میں ہوں، میں جہاز پہ بیٹھا، پاکستان کے گھوڑے بھول گئے، وہاں پہ اپنا کام، کاروبار، اپنا ڈفرینٹ شوق وہ کیا. سر گھوڑوں کے علاوہ آپ نے شوق کی بات کی، اور کیا کیا شوق کرتے ہیں؟ ہر بندے کو گھوڑے تو ہیں ہی صحیح، اس کے علاوہ بزنس کے علاوہ اور بھی کچھ شوق ہوں گے آپ کے؟ مجھے اپنے کام سے بہت پیشن ہے اور تھوڑا سا اچھے لیول پہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چاہے میں مائننگ کروں، چاہے میں اپنے اکوپمنٹ میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے کے آؤں، چاہے میں اپنے جو میرا ایک سائڈ بزنس ہے، میرا گھروں کا شوق بلڈ کرنے کا، کنسٹرکشن کا ہے، وہ میرا پیشن ہے. صحیح. وہ میں بہت اچھے لیول پہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جس میں میرے انٹرنیشنل ڈیزائنر بھی کہتے ہیں کہ یار یور ایفرٹ از مور بیٹر دین اس. دوسرا شوق میں تو میں ڈفرینٹ کام کرتا رہتا ہوں. مجھے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ واچ کلیکشن کا بھی بڑا شوق ہے. اور یہاں پہ جو گھوڑوں کا شوق ہے، جب پاکستان لینڈ ہو تو گھوڑوں کا شوق سٹارٹ ہو جاتا ہے. باقی عمر جانے اور گھوڑے جانے. سر جس طرح آپ کے پاس اچھے گھوڑے موجود ہیں، اسی طرح آپ کے پاس اچھی گاڑیاں بھی موجود ہیں. تو انٹروڈیوس کروائیں، کون کون سی گاڑی پاکستان میں جو منفرد ہو ہمارے لیے؟ گاڑیوں کا شوق، میں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں. صحیح. تھوڑی سی زندگی ہے تو اس لیے جو بھی آ جاتی ہے میں چلا لیتا ہوں. زبردست. گاڑیاں میں نے اچھی کلیکشن رکھی ہے بس. سر ایونٹ 2025 سے پہلے بھی آپ نے ایک کروایا، وہ بھی بہت اچھا ایونٹ تھا. اس دفعہ بڑی ایک منفرد پلاننگ تھی، بہت اعلیٰ قسم کا، میں کہتا ہوں ورڈز نہیں ہیں اس ایونٹ کے بارے میں. کہاں سے پلان ہو رہا تھا؟ آپ کے ساتھ کون سی ٹیم تھی؟ مینجمنٹ میں کس چیز کو فوکس کیا جا رہا تھا؟ کائنڈلی وہ ڈیٹیل سے ہمارے ساتھ شیئر کریں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں صاحبزادہ سلطان صاحب کا، محمد علی صاحب کا، جنہوں نے اس میلے کو رکھوایا
اور پچھلے 8 مہینے سیکنڈ ڈے نہیں تو تھرڈ ڈے وہ میرے ساتھ اس میلے کے بارے میں کنیکٹ تھے. پھر میری آرگنائزر ٹیم وہ سارے میرے ساتھ ایز اے بردر ایز اے لائل انہوں نے میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے میرے ساتھ رہے ہیں اور اس میلے کو اس جگہ پہ پہنچایا ہے. ہر سوار کی، ہر کلب کی ایک اپنی وردی، اپنا کلر ہے. انہوں نے ایک پہچان دی ہوتی ہے، اس کی زین ہے، گھوڑے کی بناوٹ ہے، اس کے اوپر جو وہ مختلف چیزیں لگائی ہوتی ہیں. سوار کی اپنی جیکٹ ہے، اس کی ایک وہ پگڑی ہوتی ہے، اس کا ایک کلر ہوتا ہے. تو وہ اپنی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسپیکٹیٹرز گیم ہے کہ سوار کا نام، اس کا کلب کا، اس کے آباء و اجداد، وہ پورا ایک اناؤنس کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے قلعہ اٹھاؤں نہ اٹھاؤں، کم از کم میرا نام، میرا کلب اور میرا بیک گراؤنڈ ضرور جو ہے نا وہ آڈینس کو پتہ چلے کہ کون ہے. آپ نے ایک ایسی یونٹی بنائی کہ سارے کلرز ختم ہوئے، ایک کلر تھا، سبھی ایک جیکٹ میں تھے، ایک ہی یونیفارم میں تھے. یہ کرنا مشکل تھا، آسان تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے سر؟ مشکل تو کچھ نہیں تھا جی. اور سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے سب بھائیوں کا، سب رائڈرز کا، جنہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور ایز اے ون نیشن ہم سب اکٹھے ہوئے اور ایز اے ہارس کمیونٹی ہم نے سب کو میسج دیا کہ ہم ایک ہیں. سر یہ ویسے آئیڈیا کیا تھا؟ صرف یونٹی کا تھا کہ ایک ہو جائیں؟ کیونکہ آپ کی جو کمپین چل رہی تھی، مختلف پرسنالٹیز، پاکستان کی موسٹ فیمس پرسنالٹیز جو گھوڑوں کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، گھوڑوں کے ساتھ ان کی منسلک اوور آل جو ان کی ترتیب ہے وہ ہے، تو میسیج یہی چل رہا تھا کہ ہم ہیں مدروٹا. تو کیا وہ اس کو یوں ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے تھے ایونٹ میں؟ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے سر؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے نا کہ جی کہ ہم ہیں مندروٹا، مطلب ہم ایک ہیں ٹھیک. اور ہم ایک لباس میں ہیں اور ہم سب ایک بھائی ہیں. پازیٹیو میسیج دیا ہے پوری کمیونٹی کو کہ ہم سب ایک ہیں. اور میرے خیال سے یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہم سب بھائی ایک ڈریس میں، ایک گراؤنڈ میں ایز اے یونٹی اکٹھے اترے ہیں. میں ایسا کوئی رائڈر مس نہیں ہوا. اوور آل جتنے بھی پاکستان کے نامور اور اچھے رائڈرز جو تھے، ایک کریم آئی ہوئی تھی آپ کے ایونٹ کے اوپر. تو یہ بھی پلاننگ آپ کی ہی تھی کہ جو مالکان ہیں ان کو بلایا جائے؟ اس کا کیا کرائیٹیریا رکھا ہوا تھا سر؟ سب سے پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں کہ جن بندوں کو میں نہیں انوائٹ کر سکا. ایز اے پاکستانی، ایز اے اس گیم میں کلچرل، آپ ہر بندے کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. صحیح. تو میں سب سے پہلے ان سے معذرت کرتا ہوں کہ یار میں ان کو اس میلے پہ انوائٹ نہیں کر سکا. دوسری بات ہے ایز اے آرگنائزر جو ہماری ٹیم تھی، تو ہم سب کی مشاورت سے جن بھائیوں کو ہم اکوموڈیٹ کر سکے ہیں ان کا شکریہ ہے کہ وہ آئے ہمارے میلے پہ اور اس میلے کو اس سٹیج پہ لے کے گئے ہیں. سر مختلف ایونٹس دیکھتے ہیں پاکستان میں، گیسٹ آتے ہیں اسٹیج پہ اور وہ اپنی جو گیسٹ آف آنر ہے ان کا، یا چیف گیسٹ ہوتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں اور اس کے بعد روانگی کرتے ہیں. آپ کے پاس موسٹ فیمس پرسنالٹیز موجود تھیں اور 3-4 دن سے آپ کے پاس موجود تھیں. آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہے، آپ کے فارم ہاؤس پہ ایک رونق لگی رہی. کیا یہ کتنا ایک محبت ہے ان کو گھوڑوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ، ایک فیملی، ایک یونٹی؟ یہ کو ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ گھوڑوں کا جو شوق ہے، ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے اندر پیار اور محبت کس لیول کا ہوتا ہے؟ دیکھیے سر، یہ جو پیار محبت ہے، یہ گھوڑوں کا شوق جو ہے نا، یہ ہر جگہ، ہر وی آئی پی، ہر عام آدمی کو لے کے آ جاتی ہے. صحیح. اور اس میں تھینکس فل ہوں ان اپنے بھائیوں کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے ساتھ رہے، میلے کی ایچ اینڈ ایوری مومنٹ کو انجوائے کیا. آپ کے ساتھ بہت زیادہ صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب کو اس ایونٹ میں دیکھا، جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا. آرگنائزر ٹیم میں مین ان کا کردار رہا، مینجمنٹ میں، ڈسپلنز میں کافی چیزیں. ساتھ ساتھ علی امین خان صاحب وہ بھی آپ کے ساتھ موجود رہے. نیازی صاحب، عبد الرحیم خان نیازی صاحب وہ بھی موجود رہے. فلیکسز پہ بھی ان کی دیکھیں. ہر حوالے سے انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن کی، آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملایا ہوا تھا.
شروع سے ہی ان کے ساتھ اتنا اٹیچ تھے آپ لوگ یا اس ایونٹ کی وجہ سے زیادہ کلوزنس ہوئی؟ یہ جی شروع سے ہماری اٹیچمنٹ ہے. علی میرے بھائیوں کی طرح ہیں اور میں اس کا بہت تھینکس فل ہوں کہ وہ میرا بہت ریگارڈ کرتا ہے. اس نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم میں مجھے 3 دن دیے اور وہ ایز اے آرگنائزر ایز اے ہوسٹ اس پورے میلے کو ارینج کرتا رہا ہے. اور عبد الرحیم وہ تو بچہ ہے ہمارا, وہ اس کا تو اپنا گھر ہے. اس نے مطلب لاسٹ 10 days سے اس نے نہ دیکھی ہے دن کیا ہے نہ دیکھی ہے رات ہے. اور صاحبزادہ صاحب کی شکریہ ہے کہ انہوں نے, میرا خیال نہیں لگتا کہ کسی میلے کو پرسنلی یا اپنے خود کے میلے کو پرسنلی اتنے ڈیٹیل میں آرگنائز کیا ہو جو انہوں نے مندروٹا کے لیے کیا ہے. اور جو ایچ اینڈ ایوری میٹنگ میں وہ مندروٹا آئے ہیں اور لاسٹ 3 days سے وہ مندروٹا تھے اور انہوں نے ہر مہمان کو, ہر انسان کو ویلکم کیا ہے. اسی طرح ملک جاوید صاحب ہیں جنہوں نے ہر چیز کو ان ڈیٹیل جا کے ہمیں رہنمائی کی ہے اور ہمارا ساتھ دیا ہے. اور اسی طرح میرے آرگنائزر جو ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں. سر اتنے زیادہ مہمان, رائڈرز کی بھی کریم, ان کے ساتھ بھی سعید صاحبان اور بھی بہت ساری ٹیم, میڈیا کی مختلف ٹیمیں آئی ہوئی ہوں گی آپ کے پاس, پاکستان کے نامور شخصیات بھی تھیں, گیسٹ بھی تھے. کیسے مینیج ہوا ٹیم کے ساتھ, کیسے آپ کی میٹنگ ہوئی کہ ناشتہ ایسے چلانا ہے ہم لوگوں نے, دوپہر کی ٹی بریک کا یہ سین کرنا ہے, ڈنر کا ایسا کریں گے, ہارس شو بھی رات آپ نے ایک بہت زبردست قسم کا اس کا ایونٹ کروایا, ساتھ ساتھ ڈنر کا بھی وہ سین تھا, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, پلاننگ بھی اور ہارس شو کے بارے میں بھی. دیکھیں کوئی بھی کام ہے وہ پلاننگ میں ہے, اس کے بعد اس کے سبجیکٹ بنائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ٹیمز کو اس کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے. کوئی بھی کام ہے ایز ٹیم ورک کے علاوہ نہیں ہو سکتا. میں کہوں کہ میں نے کچھ کیا ہے تو غلط ہے. یہ میری ٹیم, صاحبزادہ صاحب کی ٹیم, میریا کی ٹیم, خاص طور پہ منور شہزاد, حاجی ہارون بھائی اور سمی بھائی اور زرار, تنویر کاوڑ, اور خاص طور پہ مین جو سٹیج کی رسپانسبلٹی صاحبزادہ صاحب کی جو ٹیم تھی انہوں نے باکمال کام کیا ہے. اور میں اپنے وی آئی پیز کا اور اپنے آڈینس کا, اپنے پلیئرز کا پھر تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس میلے پہ آ کے اپنی پریزنس دکھائی اور ایز اے بھائی میرے کندھے کے کندھا ملا کے سارے چلے. سر ہمارا سوشل میڈیا بہت زیادہ تیز ہے, پیپل پارٹی کا بندہ پی ٹی آئی والے کے ساتھ بیٹھا ہے, یہ پی ٹی آئی والا بندہ نون لیگ والے کسی بندے کے ساتھ بیٹھا ہے تو بڑا ایک عجیب سا شور و غوغا سا ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا آپ کے ایونٹ پہ گورنر پنجاب بھی موجود ہیں, علی امین صاحب بھی موجود ہیں, جنرل زاہد صاحب بھی موجود ہیں اور بھی نامور شخصیات. کیسے ایک یونٹی تھی؟ آپ کا بھی پلان ہوگا اس کے پیچھے کہ اس طرح کے گیسٹ بلانے ہیں, ایونٹ کو لے کے چلنا ہے, باقی بھی چیزیں چل رہی ہوں گی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری آڈینس کو پتہ چلے کہ جب گھوڑوں کی بات آتی ہے, جب گھڑ سواری کی یا نیزہ بازی کی بات آتی ہے تو باقی مخالفت جو ہے وہ سائڈ پہ ہوتی, یہ ایک اپنی ایک فیملی اور یونٹی ہوتی ہے. تو آپ اپنے اس کے اوپر کمنٹ شیئر کریں. جو ہے نا, جب گھوڑوں کے شوق کی بات آئے نا تو ہم ایک ہیں, زبردست, اور ہم ہیں مندروٹا. بہترین. تو ہم اپنے کلچر کو, اس میں کسی بندے نے نہیں سوچا کہ میں کسی پارٹی سے ہوں یا میں کچھ اور ہوں, اور ہم سب کٹھے ہیں. اور پاکستان کی ایک واحد گیم ہے 10 پیکنگ جس میں ہم سب کٹھے ہیں, اور اس میں میرے خیال سے مندروٹا چیمپئن میں کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں جو مسنگ ہو, اور ہر ڈسٹرکٹ سے بندہ, ہر ڈسٹرکٹ سے پلیئر آیا ہے, اور وہ ہم سب کٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. ایونٹس ہوتے ہیں, ان کی سیرمنی میں کہیں ٹرافیز دیکھتے ہیں, کپ سے ہوتے ہیں, کہیں ہارسز بنے ہوتے ہیں مختلف. ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا کوشش کرتا ہے کہ رائڈرز کو ان کی پوزیشنز آتی ہیں یا گیسٹ آف آنر جو ہوتا ہے اچھی سی اچھی شیلڈز بنائی جائیں.
آپ کے ایونٹ پہ ہم نے اسٹیج پہ سجی 2 مختلف جو ہے دیکھی وہاں پہ شیلڈز جو گیسٹ آف آنر میں اور جو رائڈرز نے پوزیشنز لی ان کو دی جا رہی تھیں. ایک ہارس تھا اور ایک جہاز تھا, جنگی جہاز. تو اس کی ہسٹری بتائیں, پہلے ہارس کی بتائیں, پھر اس کے بعد جہاز کی بتائیں, اور پورا اس کا پلان کیا تھا, اس کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ کیا تھا, آپ کا پلان کیا تھا اور آپ نے بنوائی کہاں سے تھی؟ ایک تو مجھے گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, مجھے اچھی چیزیں کرنے کا شوق ہے, اور جہاں پہ میں رہتا ہوں لینڈ آف اپرچونٹی ہے دبئی, جی. اور وہاں پہ جو ٹرافیز دی جاتی ہیں, جہاں وہاں پہ شوز میں جو ٹرافی جو کمپنی بناتی ہے, میں ان کے پاس گیا, انہیں اپنا ڈیزائن دیا, اپنا گھوڑا دکھایا جو میرا گھوڑا ونر تھا دبئی میں. تو انہوں نے اس گھوڑے کے ڈیزائن پہ یہ ٹرافی تیار کی, اس کے 3-4 سیمپل پہلے تیار کیے ہینڈ میڈ, صحیح. اور اس کے اوپر انگریو کیا عیسیٰ فارم. اور یہ شوق ہے مجھے ہٹ کے کام کرنے کا. اور جو ایروپلین تھا, جو جہاز, دوسری ٹرافی تھی وہ تو ہمارا فخر ہے نا جی, اور ایز اے پاکستانی, اور دوسرا ہمارا لنک ہے کامرا سے, اور جہاں پہ یہ جہاز بنتے ہیں. تو اپنی فوج کو, اپنی ایئر فورس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنی اس چیز کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ ٹرافی دی گئی. جو ہے دوسری ٹرافی, وہ J10C کا ماڈل, وہ ایز اے پراؤڈ پاکستانی ہے ہم. اور جو میں نے یہ سوچا تھا کہ یار ایک ایسی چیز ہو جو ہر ڈرائنگ روم میں جب کوئی انسان اپنے ڈرائنگ روم میں جائے وہ پراؤڈ فیل کرے ایز اے پاکستانی. تو پھر اس سلسلے میں یہ میں نے J10C کا ماڈل ہر گیسٹ کو, ہر انڈیویجول پلیئر کو اس کے نام سے بنائی ہے. زبردست. یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. آپ نے سب کو گفٹ دیے, ہارسز بھی دیے, ایروپلین بھی دیے. آپ کو بھی ایک شخصیت نے بہت زبردست گفٹ دیا. ان کی اپنی محبت تھی, ان کا شوق تھا. جس طرح وہ خود کا داور ہے, نیزہ بازی کی دنیا میں بھی بہت بڑے بہت شوقین انسان بہت ہے. شوقین انسان ہے. اسپیشل ایک ایونٹس کے لیے وہ باہر سے ٹریول کر کے پاکستان میں آتے ہیں اور ایک ایونٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی بڑے موجود تھے. ان کا نام کیا تھا؟ ہماری آڈینس کو ضرور شیئر کریں, اور ان کے ساتھ آپ کی کتنی ایک محبت پیار چلتا ہے وہ بھی ضرور بتائیے. وہ بھائی ہے میرا جی, راجہ آتی, بہت شوقین انسان ہے, اور اس نے شوق کے ایک ہاتھ کر دیے. پاکستان میں آپ کو چیف گیسٹ بھی دیکھا ہے مختلف ایونٹس پہ, مختلف ایونٹس میں آپ ایز اے گیسٹ بھی ہوتے ہیں. بہت بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں پاکستان میں. کیا دیکھ رہے ہیں معیاری میلے؟ آپ مزید کیا دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں کیا اور بہتری آئے گی, اور آپ کی لسٹ میں اچھے میلے کون سے ہیں؟ معیاری میلے تو ہر میلہ, میں تو کہتا ہوں ہر میلہ معیاری ہے جی. اور جو بندہ اتنی ایفرٹ کر کے میلہ کراتا ہے, اپنا ٹائم, اپنا پیسہ, اپنی ہر چیز لگاتا ہے, ہر میلہ معیاری ہے. بالکل. تو آئندہ ٹائم پہ آنے والا بھی جو بھی میلے کرائے گا وہ بیسٹ ہیں. پاکستان کا سافٹ امیج, اور پاکستان میں نیزہ بازی کا جو جس طرح دیسی نیزہ بازی میں عروج آ رہا ہے, اسی طرح انٹرنیشنل نیزہ بازی میں بھی بہت زیادہ پاکستان نے اپنا نام کمایا ہے. تو ان ایونٹس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے بھی شمولیت کی یا آپ نے کہیں دیکھا ہو اس ایونٹ کو؟ 2 ایونٹ جو میں پاکستان میں ہوئے. پاکستان کے 2 انٹرنیشنل ایونٹ پہ گیا ہوں, وہ بھی سلطان انٹرنیشنل پہ, صحیح. اور ویل آرگنائزڈ, ویل مینیجڈ, اور بہت اچھے میلے تھے وہ. پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کو پروموٹ ہی شہزادہ صاحب نے کیا ہے. پاکستان کی جو دیسی نیزہ بازی, پاکستان کے جو سوار, پاکستان کے تازی دار, پاکستان کے گھوڑے, مختلف نسلوں کے گھوڑے, کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں سر ان کا؟ فیوچر اچھا دیکھ رہے ہیں. ہر بندے کا گھوڑا اس کا سب سے اچھا جانور ہے اس کے لیے, ہر بندے کے لیے. تو فیوچر تو یہ ہے کہ اچھی بریڈنگ کرائیں,
اچھی گھوڑیاں لائیں، اچھی بریڈنگ کرائیں اور اچھی چیز پروڈیوس کریں۔ اللہ نے آپ کو بہت سی چیزوں سے نوازا. سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ پلاننگ ہو بندے کے پاس سوچ ہو. تو اللہ نے آپ کو بہت اعلیٰ اور وسیع سوچ دی، خاص طور پہ نیزہ بازی کی دنیا میں، گھوڑوں کی دنیا میں بہت زیادہ آپ اس کے اوپر پلاننگ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیا کرنے کے لیے سوچتے ہیں. پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے، پاکستان کے جھنڈے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ بھی کچھ چاہ رہے ہیں کہ گھوڑوں کو ریپرزینٹ کیا جائے، یہ پاکستان کا گھوڑا ہے یا یہ پاکستان سے آیا ہوا گھوڑا ہے، اچھی سے اچھی بریڈ کا گھوڑا ہے. تو کیا اس طرح کا کوئی پلان ہے آپ؟ میرے خیال سے تو ابھی تک تو دور دور نظر نہیں آتا، صحیح. کیونکہ ہمارا دیسی گھوڑا بہت اچھا گھوڑا ہے لیکن وہ رجسٹر نہیں ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتا، اس کو پریزنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی سوشل میڈیا پہ اچھی بریڈنگ کر کے، اچھے گھوڑے پروڈیوس کر کے، نہ کہ ہمارے پاس ایک دو گیمز ہیں یا ہارس ڈانس ہے یا ٹورا ہے یا نیزہ بازی ہے، ان کو ڈیوائڈ کر دیا جائے ڈفرینٹ گیمز میں. صحیح. ایک اچھا گھوڑا یہ نہیں کہ وہ لازمی اچھی نیزہ بازی کرے، وہ شو کیٹیگری کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھا ٹورا بھی کر سکتا ہے، وہ اور کیٹیگری میں جا سکتا ہے. تو اس کو پروموٹ کیا جائے، جیسے کہ انڈیا نے ان کا رائڈنگ ہارس تو انہوں نے نہیں پروموٹ کیا، انہوں نے شو ہارس میں مرواری کی برانڈنگ کر لی ہے. ابھی دنیا میں اس کو لوگ پسند کرتے ہیں لیکن وہ بھی بریڈ ابھی تک رجسٹر نہیں ہے، صحیح. وہ بھی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. سر کیا پروڈیوس کر رہے ہیں گھوڑوں کی بریڈنگ میں؟ کیا ایم ہے اس میں بریڈنگ میں؟ خاص طور بریڈنگ میں جو میں نے 2-3 کراس بریڈ میں اچھے گھوڑے گھوڑیاں بنا لیے ہیں، وہ میری پسند ہے. اسپینش کراس دیسی، اور آگے پھر ڈچ 3rd نسل جو بن گئی ہے وہ ون آف دا فائنسٹ بریڈ ہے، اور ایک دیسی کراس عرب. لیکن کوئی اچھی چیز جنریٹ ہو جائے. نیکسٹ مشن جو ہے بریڈنگ میں میرا ایکل ٹیک ہے، جس کو میں دیسی کے ساتھ اچھا پروڈیوس کر سکوں. اور ایکل ٹیک ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ہارس ان دا ورلڈ ہے، وہ لے کے آنا چاہتا ہوں. اور گیسٹ میں جنرل زاہد صاحب کا یا غضنفر صاحب کا، فاروق بندیال، نیزہ بازی میں بہت بڑا نام، جنہوں نے اپنی اتنی مصروفیت ٹائم میں ہمیں ٹائم دیا اور وہ آئے. اور اس کے علاوہ سب سے اسپیشلی تھینکس، اور جن کی دن رات محنت جو اس میلے کو اس سٹیج پہ پہنچایا، وہ میری میڈیا ٹیم، جس میں وہاب اینڈ اس کی ٹیم. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالے، سلطان پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، منفرد شخصیت، منفرد قسم کے گھوڑے، منفرد سوچ، منفرد پلاننگ اور منفرد مینجمنٹ کے ساتھ مدروٹا چیمپئن شپ 2025 کو انہوں نے آرگنائز کیا. بہت سی اہم شخصیات اس میں موجود تھیں، گھوڑوں کے بارے میں بتایا، اعلیٰ نسل کے گھوڑے ان کے پاس موجود، شو کے گھوڑے بہت اعلیٰ نسل کے، پاکستان لیول پہ ایسے گھوڑے کسی کے پاس موجود نہیں ہیں. قدور گھوڑے، منفرد قسم کے ان کے چال، منفرد قسم کی ان کی جو بریڈنگ ہے وہ شانی خان صاحب کرواتے ہیں. تو ناظرین، ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ، نئے جوش و جذبے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.